اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. جب ہم نے کلمہ پڑھا اللہ سے ایک معاہدہ کیا ہم نے. کلمے کا مطلب اے اللہ میں اپنے آپ کو شناختی کارڈ میں مسلمان لکھواؤں گا, مجھے اس بات کی اجازت ہوگی کہ میرا نکاح مسلمانوں میں ہو, مجھے اس ورنہ غیر مسلم کو اجازت نہیں ہے مسلمان عورت سے نکاح کرے. میں مروں گا تو قبرستان مسلمانوں کا ہوگا, میرا جنازہ ہوگا, یہ ساری فیسلٹیز مجھے حاصل ہوں گی اور مرنے کے بعد میں جنت میں جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. اگر جہنم میں گیا بھی تو سزا کھانے کے بعد میں بالآخر نکل آؤں. یہ اللہ سے آپ نے معاہدہ کیا, اللہ نے بھی آپ سے وعدے کر لیے. اب اللہ تو اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے, آپ اپنے وعدے کو پورا نہیں کر رہے, تو یہ کیا ہے؟ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. آپ نے توبہ کی, آپ نے کوئی گناہ کیا, اللہ کا نا گناہ پہ غضب آتا ہے انسان کے اوپر. آپ کو ڈر لگا کہ کہیں غضب نہ آ جائے, فوراً توبہ کر لی, ایک ایگریمنٹ کیا اللہ سے کہ تو اپنے غضب کو مجھ سے دور کر دے, میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ یہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا. تو یہ بھی معاہدہ ہے کہ آپ مفاد حاصل کر رہے ہیں, کیونکہ توبہ کے بغیر کسی بھی وقت موت آ گئی تو کہاں جاؤ گے؟ جہنم کی آگ میں. توبہ کے ذریعے آپ نے اس آگ کو ٹال دیا, لیکن اب آپ اس توبہ پہ قائم نہیں رہتے, دوبارہ گناہ کرتے ہیں. تو یہ بھی عہد کی خلاف ورزی ہے, ایگریمنٹ اور معاہدے کی. ایک تو وہ جو گناہ کریں گے اس کا گناہ ہوگا, اور ایک توبہ توڑنے کا گناہ ہوگا. تو یہ بھی کس کی خلاف ورزی ہے؟ تبھی قرآن کہتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اللہ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو چند ٹکوں کے بدلے میں مت بیچو. جب اللہ سے عہد کیا کہ یہ اے اللہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا, تو چند ٹکوں کے بدلے میں, چند ٹکوں سے مراد دنیا کی تھوڑی سی لذت کے بدلے میں اتنے بڑے ایگریمنٹ کو مت توڑو. کیوں؟ انما عند اللہ هو خیر لکم, اس ایگریمنٹ پہ اگر باقی رہو گے تو اللہ کے پاس جو کچھ تمہیں ملے گا نا وہ اس دنیا کے چند ٹکوں سے 1000 گنا بہتر ہے. ما عندکم ینفد, فرمایا اور بہتر بھی ہے, اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ کمتر بھی ہے اور ختم بھی ہو جائے گا. وما عند اللہ باق, اور ایگریمنٹ پہ باقی رہے تو جو کچھ اللہ تمہیں دے گا وہ زیادہ بھی ہے اور ہمیشہ باقی بھی رہے گا. ایک زنا کر کے اللہ کو ناراض کر لیا, تھوڑی دیر کی لذت, یہ لذت ہمیشہ بڑھاپے میں نہیں ملتی یہ لذتیں, اور اگر اس وقت بچ گئے تو اللہ نیک لوگوں میں شمار کر لیں گے. پھر جو نعمتیں ملیں گی وہ اس سے لذت میں زیادہ بھی ہوں گی اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہوں گی. اب ایک آپ کو بتاؤں, شیطان ایک گڑبڑ کیا کرتا ہے. شیطان بہت بڑی فلم ہے, میں نے اب تک شیطان سے بڑی فلم نہیں دیکھی, کیونکہ اس نے تو قسم اٹھائی ہے نا اللہ کسی بھی طریقے سے, اس کو تو غصہ آیا ہوا ہے, جیلسی ہے, حسد ہے. حسد بہت خطرناک چیز ہے نا. اس کو غصہ آیا ہوا ہے کہ میں آگ سے بنا, یہ مٹی سے میرے سامنے بنا, اور اس کو پروٹوکول زیادہ مل رہا ہے, مجھے کم مل رہا ہے, تو میں تو جاؤں گا جہنم میں, اس کو بھی لے کے جاؤں گا میں. وہ اس دن سے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ پہلے تو گناہ کرواتا ہے, پہلے کیا کرتا ہے, اور اس امید پہ کہ بعد میں توبہ کر لینا. حالانکہ یہ توبہ کی امید پہ گناہ کرنا ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو زخمی کرنا, اس امید پہ کہ بعد میں علاج کروا لوں گا. او بھائی علاج تو ایک مجبوری ہے, اب زخمی ہو گئے تو علاج کرو, یہ تھوڑی کہ اس نیت سے اپنے آپ کو کاٹتے رہو کہ میں علاج کرا لوں گا. تو پہلے تو شیطان کیا کرتا ہے, گناہ کرواتا ہے اس امید پہ کہ بعد میں کیا ہے, توبہ کر لینا. اس کے بعد پھر جب گناہ ہو گیا, کبھی آپ نے کسی عالم کا, بزرگ کا بیان سنا, توبہ کا خیال آیا, توبہ کی, شیطان پھر گناہ کرواتا ہے کہ دوبارہ توبہ کر لینا. بھائی کر لی تھی نا ایک دفعہ, معاف ہو گیا تھا نا, اللہ نے تو وعدہ کیا, تو ایک اور دفعہ کر لو. آدمی کہتے چلو یار ایک دفعہ کرو, جلدی سے توبہ کر لوں گا میں. پھر گناہ کروا کے پھر توبہ, پھر گناہ کروا کے, جب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ یار میں توبہ پہ قائم نہیں رہ سکتا, چھڑ پرے ان چیزوں کو, چھوڑو یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں, ہم لوگ دین پہ نہیں چل سکتے, رہن دے یار. کیا کر لے, پتہ نہیں مجھے آج کل پنجابی میں کیوں اتنی باتیں آ رہی ہیں, کیا کرے, رہن دے.
اے کی رولا پی گیا تے چودھری سٹاں لے گیا. ایک پنجاب میں ایک لگا لکھا ہوتا اے کی رولا پی گیا چودھری سٹاں لے گیا. مجھے بڑا اچھا لگا یہ جملہ. تو شیطان کیا کرے گا کہ وہ کہے گا کہ بار بار توبہ توڑتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی, لہذا اب توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب ایک دفعہ جی بھر کے گناہ کر لے, جب دل بھر جائے آخر میں ایک ہی خاندانی توبہ کر لینا جو سب کی طرف سے کیا ہو جائے گی, کافی. ورنہ بار بار توبہ توڑنے سے قوت ارادی بھی خراب ہو رہی ہے, کانفیڈنس آپ کا لوز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, قوت فیصلہ پہ زد پڑ رہی ہے, اور گناہ تو ویسے بھی نہیں چھوٹ رہا, اور توبہ توڑنے کا ایک مستقل گناہ اپنے سر پہ اور لاتے جا رہے ہو. یہ شیطانی دھوکہ ہے. تو جس طریقے سے شیطان آپ کو دھوکہ دے رہا ہے نا, آپ بالکل اسی کی پالیسی کے اپوزٹ جانا شروع ہو جاؤ. جب وہ آپ کو کہے ایک دفعہ گناہ کر لو تو توبہ کر لینا, تو آپ اس سے کہو اس دفعہ گناہ نہیں کروں گا, اگلی دفعہ کر لوں گا. کیا خیال ہے؟ شیطان کہتا ہے ابھی گناہ کر لو, بعد میں نہیں کرنا گناہ, ایک دفعہ کر لو جی بھر جائے گا, بعد میں کیا کرنا ہے, نہیں کرنا. آپ کہو ابھی نہیں کروں گا, بعد میں کر لوں گا میں. یہ شیطان کو الو بنانے کے لیے, کرنا بعد میں بھی نہیں ہے, لیکن اس وقت یہ فیصلہ کر لو کہ کوئی بات نہیں بعد میں کر لوں گا, لیکن ابھی نہیں کروں گا, بس کل کر لوں گا یہ گناہ, ابھی نہیں کروں گا کل. شیطان پتہ ہے کیا کہتا ہے, ابھی کر لے کل نہیں کرنا. آپ نے کہنا ہے آج نہیں کروں گا کل کر لوں گا. خدا کی قسم مجرب نسخہ ہے یہ, جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ان کی زندگیوں سے گناہ چھوٹ گئے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کو انڈین فلمیں دیکھنے کی لت پڑ گئی تھی اور فحش فلمیں دیکھنے کی. انہوں نے مجھے خود بتایا, میں نے ان کو یہ نسخہ بتایا, میں نے کہا ایسے کروں. انہوں نے کہا میرا دل ایک دن بہت زیادہ چاہ رہا تھا کوئی فحش فلمیں دیکھنے کا, تو میں نے سوچا کہ آج نہیں دیکھوں گا کل دیکھوں گا, میں آج بس صبر کر لو, کل دل بھر کے دیکھوں گا. کہہ رہے ہیں واقعی صبر ہو گیا. نفس کو تو مارنا تو پڑتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ لڈو کھائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. کہہ رہے میں نے ہمت کی, میں نے کہا یار بس کل دیکھ لیں گے نا, کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہے کمپیوٹر یا انٹرنیٹ, آج صبر کر لو, ادھر ادھر گھومو پھرو, گٹکے کھاؤ, کہیں نکل جاؤ, کہیں سو جاؤ, ایکسرسائز کر لو, تھکا دو اپنے آپ کو تاکہ نیند جلدی آ جائے, کچھ بھی کر لو, کسی بھی طریقے سے اس گناہ سے آج جان چھڑا لو کل. کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جب آپ کہتے ہیں نا کبھی نہیں کروں گا, تو شیطان کہتے ہیں پھر تو تیری زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. بھائی کیسی پھیکی پھیکی زندگی ہوگی یار. تو وہ صاحب کہنے لگے میں نے کہا کہ آج نہیں کروں گا کل لازمی کروں گا. کہہ رہے ہیں اگلے دن پھر جب گناہ کا خیال آئے, میں نے کہا آج نہیں کروں گا کل لازمی کروں گا. کہہ رہے ہیں خدا کی قسم وہ گناہ مجھ سے چھوٹ گیا جس گناہ کے بارے میں میں یہ سمجھتا تھا کہ کبھی بھی نہیں چھوٹے گا. تو شیطان کو آپ نے جو ٹوپی شیطان آپ کو کرا رہا ہے, آپ نے اس کو پگڑیاں کرانا شروع کر دی. دوسری بات یہ کہ اگر شیطان نے بالفرض کسی سے گناہ کرا دیا, اللہ معاف فرمائے, بڑی مصیبت ہے یہ جب پڑ جاتا ہے نا ان چیزوں میں, تو اب بار بار توبہ جب ٹوٹ رہی ہے تو شیطان کہے گا ایسی توبہ کا فائدہ کیا جس توبہ پہ آپ قائم نہیں رہ سکتے. توبہ توڑنا بھی تو ایک جرم ہے نا. تو شیطان کو یہ بتا دو کہ توبہ توڑنا تو جرم ہے, اس توبہ توڑنے پر معافی مانگنا یہ جرم نہیں ہے. توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے, دوبارہ جوڑتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. ہاں جرم کی نوعیت بڑھ گئی, ایک پہلے جرم کیا تھا اور ایک توبہ جو توڑ دی ہے, تو جیسے اس جرم کی سزا اللہ سے معافی مانگنا, اس جرم کی سزا بھی اللہ سے معافی مانگنا, اور تگڑی معافی مانگو. بار بار بھی توبہ کر کے اگر آدمی توبہ کرتا رہے گا تو توبہ 100 دفعہ بھی کرے گا نا توبہ, تو 1000ویں مرتبہ بھی توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بیس پر توبہ کو رد نہیں کریں گے کہ تو پہلے 10 دفعہ یہ توبہ توڑ چکا ہے یا 100 دفعہ توڑ چکا ہے. اس بیس پہ توبہ رد نہیں کی جاتی. کیوں بھائی, اللہ نے کیوں فیصلہ کیا ہے کہ تو 1000 دفعہ بھی کرے گا نا توبہ تو میں توبہ قبول کروں گا, بس یہ فیصلہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے کسی بھی وقت آپ کو یہ کہہ دیا کہ تمہاری توبہ کا تمہارے پاس آپشن نہیں ہے, تم نے اتنی دفعہ توڑی ہے کہ اب میں تمہاری توبہ قبول نہیں کروں گا, تو پھر آپ کو اللہ کے در کے علاوہ کسی اور کے در پہ جانے کا جواز مل جائے گا. دیکھو ابا سے قرضہ لینے گئے,
اور ضرورت بہت شدید ہے, ضرورت بہت شدید ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, ابا نے کہا جا اڑے میں پیسے نہیں دیتا, تو کم بخت اڑا دیتا ہے پیسے, تو نے پہلے بھی اتنی دفعہ گٹکوں میں اڑائے ہیں اور یہ اور وہ اور فلانا. آپ کا ابا آپ کی تقریر کتنی اچھی کیوں نہ ہو, میں بہت اسراف کرنے والا, میں نے عیاشی میں اڑا دی ہے, پوری جائیدادیں اڑا دی, مگر ابھی میرے پاس روٹی نہیں ہے. آپ کی تقریر بہت ٹائٹ ہے. اب اگر آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے تو میں وسیم بھائی سے جا کے لے لوں گا, ٹھیک ہے نا. تو لوگ بولیں گے اس کا باپ غریب آدمی ہے, اتنے بڑے سیٹھ کا بیٹا اور قرضے مانگ رہا ہے کسی کباڑیے سے, کبھی گولے گنڈے والے سے, کبھی ٹماٹر والے سے. تو باپ اپنی یہ بے عزتی برداشت, بولو بھائی, نہیں کر سکتا. اللہ کہتے ہیں 100 مرتبہ بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے, آنا کس کے پاس ہے, میرے پاس, کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ تمہارے یہ ہاتھ میرے علاوہ کسی اور کے در پہ اٹھیں اور تم اس سے امیدیں لگاؤ. کیونکہ اللہ اپنی توحید کے معاملے میں بہت غیرت والا ہے, وہ اپنے ساتھ کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتا. اور اسے بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے کہ یہ محتاج ہو کے ہاتھ صرف میرے در پہ اٹھاتا ہے. جتنی انسان کو روٹی کی ضرورت ہے نا, اس سے کئی گنا زیادہ ضرورت ہے اپنا گناہ معاف کروانے کی, کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن, کیونکہ اللہ نے گناہ پہ جو سزائیں رکھی ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ آپ اللہ سے کہیں اللہ میں نے 100 دفعہ بھی توبہ توڑی ہے لیکن میں تیری جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا, مجھے معاف کرنا ہے تجھے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, میں معاف کروا کے چھوڑوں گا, میرے پاس ہے اللہ, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. میں کتنا بڑا مجرم, بار بار توبہ توڑی میں نے, بار بار معاہدے کی خلاف ورزی کی, لیکن میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا, جتنا بڑا مجرم ہوں. لیکن یہ کرنا پڑے گا, تجھے معاف کرنا پڑے گا. اور اللہ کو معافی کے معاملے میں یہی اسٹائل بندے کا پسند ہے, پیچھے پڑ جائے. تبھی حدیث میں آتا ہے اللہ سے یوں دعا نہ مانگو, اللہ اگر تو چاہتا ہے تو یہ کر دے, نہیں چاہتا ہے تو نہیں کر. آپ کسی وسیم بھائی سے قرضہ لینے کے لیے جائیں, بولے یار 1 کروڑ روپے چاہیے, کہ واقعی چاہیے, کہ مرضی ہے, دینا ہے تو دے دو, نہیں دینا تو وہ بھی چلے گا, دے گا وہ. دنیا میں تو پھر بھی انسان کہتا ہے کہ اللہ دینا چاہے دے دے, لیکن بھائی جہنم کی آگ یہ برداشت نہیں ہے, یہ تو اللہ کے غضب کا نام ہے. تو اللہ کا غضب کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس میں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے, اے اللہ 1000 بار میں نے گناہ کیا, 1000 بار توبہ کی, 1000 بار توبہ توڑی, اب 1001ویں مرتبہ میں آ رہا ہوں تیرے پاس, اب بھی تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں نے گناہ کیے اور جتنی دفعہ توبہ توڑی ہے یہ سارے میرے معاف کر دے, میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب شیطان کہے گا کہ کمبخت تو پھر دوبارہ گناہ کرے گا, تو آپ اللہ سے کہو اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا, میں یہی کر سکتا ہوں, میرے پاس اس کے علاوہ کچھ استعداد کوئی بات نہیں. اگر گناہ سے بچ نہیں سکا تو توبہ ہی کرتا رہے گا نا, یہی ادا اللہ کو پسند آئے گی, اور شاید اللہ اسی بیس پر معاف کر دیں. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے تعلق رکھو, تقوی والا تعلق نہ بھی ہو تو معذرت والا تعلق ہی رکھ لو, دور نہ بھاگو اللہ سے کہ بس یار ہم سے نہیں اور اب چھوڑو یار, کیا دعائیں مانگنا, کیا توبہ کرنا, اپنی زندگی گزارو. یہ تو تعلق ختم کر دیا آپ نے, یہ بڑا خطرناک ہے. تعلق رہے گا. اولاد کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک نافرمان اور ایک فرما بردار, لیکن باغی بالکل الگ ہوتے, وہ اپنا الگ گھر بسا کے سو جاتا ہے, ابا کو پوچھتا ہی نہیں. کچھ نافرمان ہوتے ہیں لیکن ابا سے معافی تلافی کر کے ان کا بھی سسٹم چلتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ. تو توبہ بہرحال میرے بھائی کرنی ہے. اور شیطان جب یہ کہے کہ تجھے توبہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی, تو اسے کہو جب توڑتے ہوئے نہیں آ رہی تھی تو کرتے ہوئے کیوں آئے گی؟ اصل تو شرم بے شرمی کا کام کیا تھا, توبہ توڑنا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بس حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ کے پاس آ کے توبہ کرتا ہے, تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہا ہے, اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی خدا ہے جو اس کو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور وہ اس کے گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے.
اس جذبے کی میں نے لاج رکھی ہے, تم گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا. فرمایا پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے, پھر یہ دوبارہ آ کے اللہ کے سامنے اسی طرح سے کہتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کو پتہ ہے کہ کوئی اس کو گناہ پہ سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے, اسی وجہ سے میرے در پہ آ کے معافی مانگ رہا ہے. میں نے اس جذبے کی اور اس نظریے کی لاج رکھی, اس کو میں نے معاف کر دیا. پھر بار بار کرتا ہے, بار بار کرتا ہے. اللہ ہر دفعہ کہتے ہیں آ کیوں رہا ہے, یہ گناہ کر کے بھاگ کیوں نہیں گیا, آ اس لیے رہا ہے, اس کو پتا ہے بھائی سزا کا اختیار بھی ادھر ہی ہے اور معافی کا اختیار بھی ادھر ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے نہیں. تبھی حدیث میں دعا سکھائی ہے, لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, اے اللہ تیری تجھ سے بھاگنے کے لیے بھی تیری ہی پناہ گاہ چاہیے ہمیں. یعنی اللہ سے اگر بھاگنا چاہتے ہو نا تو بھاگ کے اللہ ہی کے پاس آؤ گے تو اللہ سے پناہ ملے گی آپ کو. اللہ کے عذاب سے بھاگنے کے لیے کہاں جائیں گے, اللہ ہی کے پاس آئیں گے, کیونکہ کوئی اور تو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا. لیکن ایک آخری بات یہ کہ اس امید پہ گناہ, یہ تو ایک مثال دی ہے نبی نے کہ بار بار بھی توبہ ٹوٹے گی اللہ معاف کر دے گا, لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ جو لوگ بار بار گناہ کر کے توبہ کو توڑتے ہیں ان پر ایک ایسی نحوست آتی ہے پھر کہ وہ پھر توبہ پر وہ پھر گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور ان سے توبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے. فرعون کے تبھی قرآن نے کہا نا ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ ان کے دلوں پہ کیا کر دیتے ہیں, مہر لگا دیتے. فرعون کے دل پر مہر لگ گئی تھی, تو اس لیے ہو گیا اللہ نہ کرے تو پھر توبہ کرو. اس امید پہ گناہ کرنا کہ میں توبہ کرتا رہوں گا, یہ بڑی خطرناک بات. تو جلدی سے میں آیت کو مکمل کروں. فرمایا کہ کسی یتیم کا مال مت کھاؤ اور معاہدے کی خلاف ورزی مت کرو. تو عہد کی خلاف ورزی میں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد ہیں وہ بھی آتے ہیں, آپس میں جو ایگریمنٹ ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ بھی اس میں ایگریمنٹ, کوئی بھی معاہدہ ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں ایگریمنٹ میں, ایک اچھی مثال آئی ذہن میں, اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتے ہیں, مکان کا سودا کر لیا, ادھر سے ایڈوانس بھی لے لیا, بعد میں کوئی اچھا کسٹمر آیا تو پرانے والے کو ٹوپی کرا دی اور اس کو کہہ دیا اصل میں وہ اس پلاٹ میں نا کوئی فالٹ نکل آیا, اس کی فائل میں کوئی مسئلہ نکل آیا ہے تو یہ گڑبڑ ہو گئی ہے لہذا آپ رہنے دیں یہ پلاٹ. مقصد کیا ہوتا ہے کہ نیا کسٹمر اچھا مل گیا ہوتا ہے. یہ بھی ایگریمنٹ ہے. جب آپ نے بیانہ لے لیا تو بیانہ ضمانت ہوتی ہے اس بات کی کہ اب آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ یہ پلاٹ کسی اور کو نہیں بیچیں گے. ہاں اس کی اجازت سے بیچ سکتے ہیں, بھائی معاہدہ ہوا تھا لیکن یار مجھے بڑے اچھے پیسے مل رہے ہیں, بڑی مہربانی یار تم اپنی خوشی سے چھوڑ دو. پر کون چھوڑے گا بھائی, وہ کیوں چھوڑے گا بھائی, میں بیانہ دے چکا ہوں, ابھی میرا حق ہے کہ مجھے دیا جائے. تو یہ بڑی زبان آج سب سے جو سستی چیز ہے نا وہ مسلمان کی زبان بن چکی ہے. کوئی بھروسہ نہیں ہے کب دو نمبری کرے گا, کب زبان دے کے مکر جائے گا. اسی طرح یاد رکھو یہ جو منگنی ہوتی ہے لڑکا لڑکی میں, یہ منگنی بھی ابتدائی مراحل میں تو وعدہ ہے, معاہدہ نہیں ہے. وعدہ کا مطلب بھائی اب کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں شادی کریں گے, ایک وعدہ کر لیا آپ نے ان سے. لیکن اگر یہ اس اسٹیج پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ اپنے آپ کو باؤنڈ سمجھنے لگے ہیں آپ کی وجہ سے, اور وہ اب اچھے اچھے رشتوں کا آپ کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں, تو پھر اس اسٹیج پر یہ وعدہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے, ایگریمنٹ ہو چکا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ نے سرسی سے بولا ہاں بھائی ہم یہاں شادی کریں گے, لیکن وہ کوئی باؤنڈ نہیں ہوتے اس کی وجہ سے. وہ اچھا رشتہ آ جائے تو وہ بھی آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں, یا وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں. لیکن بسا اوقات جو پکی ڈھکی منگنیاں ہوتی ہیں, ڈیٹ طے ہو گئی, شادی کی تاریخ طے ہو گئی, اچھا خاصا سارا ارینج ہو گیا, وہ کئی رشتوں کو اب انکار کر رہے ہیں, بھائی ہمارے یہاں بات ہو گئی, آپ کو وہی اچھا ملا تو پرانی والی کو آپ نے ٹوپی کرا دی. یہ بھی بہت ہو رہا ہے, ان کو بیوقوف بنا دیا. وہ 1 سال سے 2 سال سے آپ کے انتظار میں ہیں اور آپ کو ذرا اچھا رشتہ ملا تو پرانے والوں کو, اب وہ جو اس لڑکی کے اتنے اچھے رشتے آئے درمیان میں, وہ سب ان کو آپ کی امید پہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. اسی لیے میں منگنیوں کا قائل, علماء میں کوئی بھی قائل نہیں ہے, اسلام میں منگنی کا لفظ ہی نہیں ہے. پیغام بھیجو, قبول ہو گیا تو شادی کر دو, قبول نہیں ہوا تو, اور قبول ہونے میں وہ ٹائم لگا لیں, چاہے جتنا ٹائم لگا لیں تفتیش میں. منگنی نہیں کرنی چاہیے, یہ غلط ہے. اور منگنی کے فوراً بعد شیطان وسوسے دونوں کے دل میں ڈالنا شروع کر دے. لڑکی کے دل میں پتہ نہیں یہ بندہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے, اس کے دل میں شیطان توڑنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. تو یہ بھی اسی طرح نکاح بھی ایک ایگریمنٹ ہے, معاہدہ ہے. ہاں
منگنی میں اتنا ضرور ہے کہ کوئی عیب پر مطلع ہو گئے آپ، اگر لڑکی والوں کے کسی عیب پر کہ بھئی ہمیں پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ اس میں عیب ہے، اب پتہ چل گیا، تو پھر توڑ سکتے ہیں. اسی طرح اور کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا عذر پیش آ گیا کہ آپ مجبور ہو گئے، پھر اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پہلے یہ عذر نہیں تھا، اب یہ ایک نیا عذر پیدا ہو گیا، یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، تو پھر ایک الگ بات ہے. تو زبانیں جو ہے نا گھوم رہی ہیں، جہاں مفاد نظر آیا فوراً ٹرن مارا، ادھر کو چلے گئے. کسی کی زبان پر کوئی اعتماد نہیں ہے، کوئی کچھ بھی بول دے آدمی کو اعتماد ہی نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ کرے گا. جو نیک لوگ ہیں وہ تو جب وعدہ کر لیتے ہیں نا اس میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے. اور یہ بات یاد رکھو، جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اگر اس پر وقت پر کام نہیں کرتے تو پہلے اطلاع دینا واجب ہے، کیونکہ اکثر ایسی صورت میں سامنے والے کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے نا. میں نے ابھی کال ٹائمنگ کیوں ہٹا دی ہے نیٹ سے؟ میں نے کال ٹائمنگ بتائی ہوئی تھی صبح 4:30 سے 5 اور شام 10 سے 10:30. اب کئی بار ایسا ہوا کہ 10 سے 10:30 میں کوئی ایمرجنسی کوئی مصروفیت آ گئی، جیسے بڑوں کی کال آ گئی، بڑوں نے بلا لیا، اب ان کو تو نہیں منع کر سکتے ہم، مدرسے سے کال آ گئی آپ آ جائیں. اب 10 سے 10:30 میں کال ریسیو نہیں کر سکا تو لوگوں کے میسج آ رہے ہیں، ٹائم دے کے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، منافقت ہے، بیانات میں کیا کہتے ہیں اور یہ اوڑے بھائی. اب میں اگر وہ کال ٹائمنگ ہٹاتا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ پھر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس ٹائم کال کرنی ہے. لگاتا ہوں تو بسا اوقات ایمرجنسی ہوتی ہے، اب میں کیسے پوری دنیا کو بتاؤں کہ بھئی میں آج مصروف ہوں؟ وہ تو روزانہ کی شیڈول الگ. تو میں نے کہا کہ یہ کال ٹائمنگ ہٹا ہی دو، صرف اس لیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی 2 گھنٹے سے 10 بجنے کا انتظار کر رہا ہے کہ 10 بجیں گے تو مفتی صاحب کو فون کروں گا، میں سارے کاموں کو آگے بھی، مفتی صاحب کا فون بن جا رہا ہے تو اٹھا ہی نہیں رہے، وہ JTR میڈیا پہ مصروف ہو گئے. تو اسی وجہ سے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہم نے کال ٹائمنگ ہٹا دی ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی آلٹرنیٹ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں. کوئی ٹائم دیں گے تو باؤنڈ ہونا پڑے گا، اور باؤنڈ 100% روزانہ میں ہو نہیں سکتا. متفرق کام ہے نا، کبھی مصروف ہو گئے تو پھر کیسے کریں گے؟ تو اب اس پہ مشورہ کریں گے، کوئی ایسا سافٹ ویئر ہو کہ بھائی جیسے ہی اس ٹائم پہ کال آتی ہے تو خود بخود بتا دے کہ کال ہے لیکن آج اتفاق سے نہیں، آپ آج فلاں ٹائم پہ کال کر لیں. کچھ اس طرح کا سیٹ اپ بنا کے دیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو وعدے ہیں میرے بھائی، ان کی خلاف ورزی مت کیا کرو، اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور کسی کو تکلیف دینا جائز بولو بھائی نہیں. طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.